बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। जहां बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, आज एक खबर जो सामने आई वो ये थी कि अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम के साहबजादे जनाब फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि फैसल ईदी साहब 3 4 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से उनके दफ्तर में मुलाकात हुई थी। फैसल ईदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर के जो रिलीफ फंड है उसके अंदर 1 करोड़ रुपए का चेक भी प्राइम मिनिस्टर को दिया। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं, वो मौजूद है। जो बात कंसर्निंग है सबके लिए कि वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस जो कि अलामत है इस बात की कि वहाँ से ही सारी पॉलिसीज़ डिराइव की जाती हैं, वहाँ पर ही पॉलिसीज़ बनती भी हैं। लेकिन इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने वो उनके पास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने खुद मास्क नहीं पहना हुआ, ना ही उनके करीब जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी ने मास्क पहना हुआ है। ये एक वरीसम बात है जो कि यकीनी तौर पर ये सवाल इससे जन्म लेता है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एडवाइस नहीं किया गया था कि उनकी जो विजिटर्स लिस्ट है एक तो उसे महदूद किया जाए, और साथ ही साथ ये कि जब वो लोगों से मिलें तो उस सूरत हाल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को मास्क पहने रहना चाहिए। बिकॉज वज़ीर-ए-आज़म ने खुद भी कहा था, और जो बात दुरुस्त भी है, कि इसने ना एड्रेस देखना है इस वायरस ने, ना ही इसने शख्सियत को देखना है। तो एक ऐसी शख्सियत जो कि वज़ीर-ए-आज़म से मिली, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि फोकल पर्सन है कोविड के ऊपर पाकिस्तान के, उनके थ्रू ये आज हम तक पहुंचा है ये पैगाम कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने रजामंदी ज़ाहिर की इस बात पर एज ए ज़िम्मेदार शहरी भी और एज ए प्राइम मिनिस्टर कि वो ये टेस्ट करवाएंगे। ज़रा ये कहते हैं कि उनका टेस्ट ले भी लिया गया है। सवाल यहाँ ये है कि ना सिर्फ जो वज़ीर-ए-आज़म का टेस्ट लेना यहाँ पर ज़रूरी है, बल्कि ये भी सवालात सामने आते हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म जिस ऑफिस के अंदर मौजूद थे, जहाँ फैसल ईदी साहब गए थे, उसको भी क्या डिसइंफेक्ट किया गया है या किया जा रहा है, क्वारंटीन किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के स्टाफ के अंदर वो लोग जिन्होंने फैसल ईदी साहब से इंटरेक्ट किया होगा, उनमें उनके सिक्योरिटी के लोग हो सकते हैं, उनके स्टाफ ऑफिसर हो सकते हैं, या जहाँ फैसल ईदी साहब को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से पहले जो कि एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, क्या वहाँ पर भी लोगों के टेस्ट किए गए हैं। ये तमाम सवालात हैं जिनको जानने के लिए हम चलते हैं मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का टेस्ट ले लिया गया है? मुनीब नहीं, चूँकि जिस वक्त ये सारी डिस्कशन हुई और फाइनल डिसीजन हुआ कि पीएम का टेस्ट होगा, तो उस वक्त वो चूँकि ऑफिस टाइमिंग्स ख़त्म थे, तो फिर ये फैसला हुआ कि कल जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो ऑफिस में ही उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। तो कल इंशाल्लाह उनका ब्लड सैंपल जो है वो टेस्ट के लिए दे दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपको भी बखूबी अंदाज़ा, आप खुद भी मेडिकल डॉक्टर हैं, कि सबकी दुआ भी है कि वज़ीर-ए-आज़म का टेस्ट जब हो तो नेगेटिव ही आए, लेकिन फैसल ईदी साहब जहाँ आए होंगे, जहाँ बैठे होंगे, प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ से भी इंटरेक्ट किया होगा, आम तौर पर तो उस जगह को भी डिसइंफेक्ट किया जाता है, क्वारंटीन किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, तो इस सिलसिले में भी कोई कुछ हो रहा है जी? वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, या जिस स्टाफ से वो मिले हैं उनके भी टेस्ट होंगे? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तो ऑलरेडी डिसइंफेक्ट हो रहा है और रेगुलर होता है। अच्छा जी। और उसके लिए एसओपीज हैं कि उन्हें अल्टरनेटिव डेज पे डेली बेसिस पे पीएम का ऑफिस और अल्टरनेटिव डेज पे पूरा पीएम हाउस जो है वो डिसइंफेक्ट होता है। और एनडीएमए की ये जिम्मेदारी लगी हुई है और वो इंश्योर करते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंट विजिटर्स और मीटिंग्स और फिर इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाए और डिसइंफेक्ट किया जाए। दूसरी बात जो टेस्ट की आपने कही, तो इससे पहले चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना और फैमिली का कोरोना टेस्ट हो चुका है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगेटिव आया था। ठीक है। अब एक चूँकि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है कि जिसके लिए अवाम और हमारी पार्टी और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो चाहने वाले हैं, वो सब चाहते हैं कि उनका टेस्ट हो और ये पता चले कि वो वायरस जो है जो कैरी किया था फैसल ईदी साहब ने, उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किस किस को ट्रांसफ़र किया या इन्फेक्टेड किया। ठीक है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि उसकी सराउंडिंग्स में भी जो अफराद हैं उनका टेस्ट होना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता, मैं तो नहीं समझती, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एक चेक पकड़ाया, एनवेल्प में पकड़ाया, और कोई ऐसा कोई इंट्रैक्शन
नहीं हुई, लेकिन स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है। टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद अगला फैसला होगा कि क्या लाएअमल होगा। क्या बाकी लोगों के भी टेस्ट की जरूरत है, ठीक है, और अगर हुई तो वो करवाया जाएगा, कोई इशू नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे एंड में बता दीजिएगा कि आम तौर पर ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि फासला रखिए, सब कुछ है, लेकिन हमने देखा उस मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म साहब ने मास्क पहना हुआ था, ना ही उनके जो गेस्ट थे, विजिटर्स थे, ना उन्होंने पहना हुआ था। वज़ीर आज़म को एडवाइस नहीं करते उनके फिजिशियंस वगैरह के, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो वज़ीर आज़म की विजिटर लिस्ट को रिड्यूस किया जाए, या वज़ीर आज़म अगर किसी से मिले तो वो मास्क पहने हुए हों, इसमें तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और वो SOPs फॉलो होने चाहिए, लेकिन जिस तरह का मीटिंग्स का लोड और बैक टू बैक कमिटमेंट्स हैं और जिस किस्म के चैलेंजेस चल रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, जो एक फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस प्राइम मिनिस्टर की हो रही होती हैं PM ऑफिस में, तो 100% आप ठीक कह रहे हैं कि वो SOPs फॉलो नहीं हो रहे। लेकिन जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है तो इस पर डिवाइडेड ओपिनियन है, मुख्तलिफ राय है, और बीइंग अ डॉक्टर मैं खुद भी मुस्तकिल मास्क पहनने के हक में इसलिए नहीं हूँ कि या आप उसको उतारे ना और या फिर आप पहने ना। अच्छा। आपने मुझे भी मास्क पहने नहीं देखा होगा, लेकिन ये PM साहब ने कैबिनेट के अंदर जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बड़ी दफा कहा है कि आप लोग मास्क पहने, और हम सब के टेबल के ऊपर आगे मास्क पड़ा होता है, लेकिन कोई भी उसको नहीं पहन रहा, क्योंकि डिसइंफेक्टेड है कि नहीं, किसके हाथों से होके आया है। ये आपकी हिदायत लगती है डॉक्टर साहब? हिदायत नहीं है, मैं अपने लिए अपनी हिदायत लागू करती हूँ। दूसरों को आजाद छोड़ती हूँ, अपनी मर्जी से फैसले करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि वज़ीर आज़म साहब का टेस्ट जब कल हो तो वो दोबारा से नेगेटिव आए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद थी। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद फेज़ वाइज हम एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। 4 दिन बाद तकरीबन हमारे मुल्क में माह रमज़ान शुरू होगा, और पूरी दुनिया में जिस तरह इस महीने को सेलिब्रेट किया जाता है, मजहबी जोश व जज्बा मुसलमानों का उरूज पर होता है, लेकिन इस साल हालात मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो नरमी ज़रूर आ गई है एक हद तक लॉकडाउन में, लेकिन अभी भी अगर आप देखिए रेस्टोरेंट्स बंद हैं, खाने पीने की जो बड़े आउटलेट्स हैं वो बंद हैं। सिंध के अंदर काफ़ी हद तक ये भी देखा गया कि इवन जो डिलीवरी और टेक अवे है वो भी बंद रहा है। इसी तरह बहुत से ऐसे शोबे हैं, मीडियम टू स्मॉल स्केल जो बिजनेसेस हैं वो बंद हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनसे पाकिस्तान को बहुत सा रेवेन्यू जनरेट होता है वो बंद हैं। अब ये अगर देखा जाए तो ये सिर्फ दुकानें नहीं हैं, इनसे जुड़े वो तमाम लोग, वो तमाम वर्कर्स हैं जिनकी तादाद लाखों में है, और अगर उनसे मिला दिया जाए तो फिर उनसे मुंसलिक जो ख़ानदान है उनकी तादाद भी कई ज़्यादा है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या हम इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, जहां पर WHO ये कह रहा है कि खुदा न खास्ता इसके अंदर स्पाइक भी आ सकती है? क्या हम इतनी ज़िम्मेदार कौम हैं कि हम एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं और बिजनेसेस को दोबारा एक ऐसे मोड पर लेकर आएँ जहां पर वो दोबारा खुल सके, वर्कर्स को तनख्वाहें मिल सकें, नौकरी मिल सकें, या कम अज़ कम वो अपना काम जारी रख सकें? इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए हमने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से मेहमानों को दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं स्काइप के थ्रू नादिया हुसैन साहिबा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं, अपना मेकअप स्टूडियो भी रन करती हैं और एक कामयाब बिजनेस वुमन है। आप मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर इनको बात करते हुए भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया नादिया आपका। अतर चावला साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप कराची से, कन्वीनर है रेस्टोरेंट्स रिटेलर्स के। बहुत शुक्रिया चावला साहब आपका। और राना तारिक साहब, आप चेयरमैन है चेन स्टोर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। नादिया, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब ये लोगों का ज़रा थोड़ा सा हमने बहुत बात कर ली है लॉकडाउन के हवाले से भी, इसकी ज़रूरी ये कितना है, लेकिन बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में अफेक्ट हो रहे हैं। अगर आप मुझे बता पाएँ कि आप माशाल्लाह जैसे मैंने कहा खुद भी एक मेकअप स्टूडियो रन करती हैं, तो कितना फ़र्क पड़ा है ओवरऑल आपकी फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं जो कि आपकी तरह सिमिलर बिजनेसेस रन करते हैं, कितना फ़र्क पड़ा है उन्हें इन टर्म्स के? कितने लोग ले ऑफ हुए हैं, कितने लोगों की नौकरियां इस हवाले से गई हैं? रेवेन्यू तो नेचुरली नहीं होगा। इस वक्त जो है वो हम लोग कोशिश हमारी यही है कि हम लोगों ने अपनी स्टाफ को
لے آف ابھی تک میں نے تو نہیں کیا ہے، لیکن بہت سی ایسے سلونز ہیں، بہت سی ایسی بزنسز ہیں، بوتیک اونرز ہیں جو نہیں ابھی سسٹین کر پا رہے ہیں. پورا مارچ کا مہینہ کی سیلریز دینے کے بعد اب اپریل میں بھی ہوپ یہی تھی، ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا یا ہم کام کرنا شروع کر سکیں گے. تو لیکن جب لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہوا تو ناؤ دیر سینگ کہ ہم جو ہے وہ اپریل کی سیلریز بالکل بھی نہیں دے سکیں گے. اور آگے آف کورس رینٹ جو ہے وہ بھی کچھ ایسے لینڈ لارڈز ہیں جو رینٹ ابھی بھی مانگ رہے ہیں، اور ان کا بھی کہنا صحیح ہے کہ ہم لوگ بھی نیڈی ہیں، ہمارے بھی گھر میں پرابلمس ہیں، تو وہ لوگ رینٹ بھی مانگ رہے ہیں بھلے 50% ہو. لیکن بہت سی ایسی بزنسز ہیں، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو بزنس رن کرتی ہیں، جو ویمن لیڈ ایس ایم ایز ہیں، ان کے پاس اتنی سیونگز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ سسٹین کر سکیں اپنی بزنس کو اور اپنے خرچوں کو. اور جو ایشو ہوتا ہے دیٹ از دا اسٹاف سیلری، دیٹ از دا بگیسٹ ون آف دا بگیسٹ ایکسپینسز. اور یہ بہت مشکل چیز ہے کہ اگر آپ چھوٹے لیول کے بزنس کی بات کریں گے تو ان کی کمائی بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ان کے ایکسپینسز بھی کم ہوتے ہیں، ان کی سیونگز بھی کم ہوتی ہیں. اگر آپ بڑے لیول کے بزنس کی بات کریں کہ ان کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور لیکن ان کی بھی سیونگز ایسے نہیں ہے کہ کروڑوں میں جو ہے وہ ان کی سیونگز جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو کتنا عرصہ جو ہے وہ سسٹین کر پائیں گے، یہ بڑا مشکل ہے کہنا. ٹھیک. اچھا نادیہ، مجھے یہ بتائیے کہ اب ناؤ دیٹ دا گورنمنٹ پلانس کہ جی ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں یا اس میں کچھ تبدیلی ہوگی، کیا پرپوز کرتی ہیں آپ اس پرسن کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ کا کام ہے، اس کے اندر آپ کیا آفر کر سکتی ہیں، کیا سجیسٹ کر سکتی ہیں کہ یہ بزنس آپ کا کیسے کھلے، یا آپ کی فرٹرنیٹی میں جو لوگ ہیں ڈفرینٹ، ان کا بزنس کیسے آپریٹ ہوگا؟ کیا ایس او پیز ہے جو آپ لے سکیں گے؟ دیکھیں ایس او پیز تو بہت ہم لوگوں نے اپنی سیلون انڈسٹری کے ہی بہت ایس او پیز ہم نے کوشش کی ہے جنریٹ کرنے کی، جس کے اندر آف کورس سینیٹیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ، ڈس انفیکشن، کہ جو بھلے وہ ٹنل ذرا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ مسٹ فینس جو ہیں وہ ہونے چاہیے انٹرنسز کے اوپر، جس کے اندر سینیٹیشن کے لیے جو لکوڈ ہوتا ہے وہ ڈالا جائے ان کے اندر، کہ جو پھر کلائنٹ انٹر کر رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کے اوپر جو ہے وہ 20 سیکنڈ تک نیچے کھڑا رہے، تاکہ پھر یہ کہ ان کی ایکسٹرنل جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ان کا جو ہے وہ ڈس انفیکٹ ہو جائے. اس کے بعد پھر یہ کہ ٹیمپریچر چیک ہونا ضروری ہے. ایسے کام جو بہت کلوز کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں ان کو صحیح. جتنا ہو سکے اوائڈ کریں. آف کورس کانسٹنٹلی جو ہے وہ ہاتھ واش کرنے ہیں، سینیٹائزر استعمال کرنا ہے، گلوز ٹھیک ہے. استعمال کرنی ہے، فیس شیلڈ استعمال کرنی ہے. اسٹاف کو جو ہے وہ ہم نے دور دور بٹھانا ہے، کلائنٹ کو دور دور بٹھانا ہے، کم اپوائنٹمنٹس لینی ہے. بہت سی ایسی ٹھیک ہے. ایس او پیز ہے جو ہم نے ڈیولپ کی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا میں ذرا چاولہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. اب ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ اوور آل ریسٹورنٹس کا پاکستان کے اندر ایک اچھا مارکیٹ شیئر ہے، لوگ ایٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں پاکستان کے اندر. ایک تو پہلے ذرا مجھے بریفلی بتا دیجئے کتنا افیکٹ ہوا ہے بزنس ایور سنس دس لاک ڈاؤن؟ دیکھیں پاکستان بھر میں تقریباً کوئی 1,00,000 کے قریب ریسٹورانٹس ہیں جس میں تقریباً کوئی 20-22 لاکھ لوگ پلس کام کرتے ہیں. تو اس میں اور انڈسٹری ہے یہ تقریباً کوئی 1 سے 1.5 ٹریلین یعنی کہ 1 سے 1.5 کھرب روپے کی انڈسٹری ہے پاکستان میں سالانہ. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 1 مہینہ یہ بند رہی ہے تو اس میں جو ہے تقریباً کوئی 100 ارب روپے کم از کم بھی مہینے کا جو ہے یہ لاس ہو رہا ہے انڈسٹری کو اور یہ معیشت کو. اور 20-22 لاکھ لوگ ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20-22 لاکھ گھرانے افیکٹڈ ہیں. مارچ میں تو جیسے تیسے لوگوں نے سیلری دے دی، لیکن اپریل کی سیلری دینا بظاہری آسان نہیں لگ رہا. اور اس وقت جو کام کی صورتحال ہے وہ بھی صرف جو ہے وہ تقریباً کوئی سندھ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 بجے تک کے لیے صرف ڈیلیوری کھولی گئی ہے، اور ویسے بھی ڈیلیوری پورے بزنس کی پورے پاکستان میں بھی میکسیمم 12-15% سے زیادہ کی نہیں ہوتی. تو اینی ویز اگر ڈائن ان بند ہے، مالز بند ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 85% کاروبار تو ویسے ہی بند ہے. ٹھیک. اچھا چاولہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کو، اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں یا جانا ہے. اب ایشو یہاں یہ ہے کہ ریسٹورنٹس کے جو اونرز ہیں یا فار دیٹ میٹر آپ کیا گورنمنٹ کو پرپوز کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بیکاز پریکاشنز بھی لینی ہے، تھریٹ اپنی جگہ موجود ہے کووڈ 19 کا.
देखें, ये बात समझने की है कि मईशत अगर चलनी है तो हमें ये तो अब रियलिटी समझनी होगी कि कोविड-19 ने आगे जो सिलसिला किया है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है आगे हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। हमने गवर्नमेंट को भी कहा है कि इवन मॉल्स में और इवन डाइन इन में हमें अब इसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपना काम करना पड़ेगा। एसओपीज ऑलरेडी हम डिलीवरी के लिए भी फॉलो कर रहे हैं, पंजाब साइड पे टेक अवे के लिए भी फॉलो हो रहा है। तो ये एसओपीज तो इतना बड़ा इशू नहीं, हम वैसे भी सिंध फूड अथॉरिटी के तहत, पंजाब फूड अथॉरिटी के तहत तो हम वैसे ही हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट एसओपीज ऑलरेडी लागू होते थे, और अब कोविड के बाद हमने और उसको स्ट्रिक्टली और ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट को हमने कही है कि देखें, आज नहीं तो कल तो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके खोलना ही है। इस रियलिटी को तो हमने लेके साथ चलना ही है, जहाँ तक बात है। लेकिन गवर्नमेंट को भी साथ देना पड़ेगा। एक बात जो समझने की है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट वाकई चाहती है कि ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जो कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी तरीन इंडस्ट्री में जिसका शुमार होता है, अनफॉर्चुनेटली आज तक इसको इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं दिया गया है, तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और सिर्फ हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को नहीं, ओवरऑल बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। एक डिमांड जो हमने हुकूमत से रखी है वो ये है कि जी अगर हमारा बिजनेस बंद है तो वो लैंडलॉर्ड जो हमारे साथ ही बिजनेस करते हैं, देखिए लैंडलॉर्ड भी टैक्स देते ना रेंट पे, अब ऐसे तो रेंट नहीं देते, तो वो भी एक बिजनेस ही है। तो उसको भी हमें जो है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ, रेंट अगर आगे चलते हुए कम नहीं हुए, अगले 2 या 3 माह के रेंट माफ नहीं किए गए, तो इंडस्ट्री शुरू ही नहीं हो पाएगी। तो स्मार्ट लॉकडाउन के बाद जो है ना वो इंडस्ट्री वैसी ही बैठ जाएगी, तो उसमें स्मार्ट लॉकडाउन का हम क्या करेंगे। ठीक, राना साहब, ओवरऑल नेचुरली आप पहले भी बात हो रही थी, रिटेलर से एसोसिएटेड होता है इकॉनमी, रेवेन्यू जनरेशन। एक तो सवाल वही है जो मैं हर एक से कर रहा हूँ कि कितना लॉस कितना हुआ है जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है लॉकडाउन का। ज़रूरी था, प्राइम मिनिस्टर रिलक्टेंट थे लेकिन ज़रूरी था, अब भी थ्रेट मौजूद है, बट लॉस कितना हुआ? हुकूमती इदारों का ये तखमीना है कि जो लोकल इंडस्ट्री है ना उसका टर्नओवर 19 अरब रुपया पर डे है। अच्छा, आप उससे आइडिया लगाएं कि हम 45 डेज़ का अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो 19 अरब रुपए में कितनी ट्रांजैक्शन नहीं हुई होगी। उसका जो एस्टीमेट है, जब ये लॉकडाउन ओवर होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, टैक्स की रेवेन्यू की कलेक्शन कम होने के साथ, और बाकी हर बिजनेसेस अपनी जब लॉसेस बुक करेंगे उसके साथ ये रियल टाइम इफेक्ट आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जैसे हुकूमत बात कर रही है ना कि हमने खोलना है, तो वो ये फेज़ आउट होकर खुलेगा। तो ये जो बिहेवियर है कस्टमर का, बाइंग बिहेवियर है, ये इकॉनमी के साथ भी लिंक है, फियर के साथ भी लिंक है। तो ये ग्रेजुअली वापस आएगा। जैसे खुलने से एकदम से सारा कारोबार वापस नहीं आएगा, जैसे एकदम खुल नहीं रहा उसी तरह से बिजनेस वापस नहीं आएगा। जैसे रेस्टोरेंट के अंदर लोगों का फियर नहीं जाएगा कि फौरी तौर पर रेस्टोरेंट के अंदर डाइन इन करें। जी, तो ये जो अब रिटेल जैसे ब्रांड्स हैं या मुख्तलिफ आप चेन स्टोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एसोसिएशन को क्या प्रपोज करते हैं गवर्नमेंट को? क्या लोगों की उसी तरह, जैसे अब आजकल कुछ ऑफिसेज के बाहर या शॉप्स के बाहर लाइन लगती है कि 2 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा लोग अंदर नहीं जाएंगे, क्या प्रपोज करते हैं? देखें, ये पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट इसके लिए जो एक्सपर्ट नहीं है। ये पहली दफ़ा फिनोमेना है, इवन कि हमने बिजनेस में भी पहली दफ़ा इसको फेस किया है। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने की उनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। लाइक अगर गर्मी फुल स्विंग में आ जाती है, इवन के कराची की अगर हम बात करें, तो अगर गर्मी फुल स्विंग में आ जाती है तो जो बाहर लाइनें लगी होंगी उससे लोग हीट स्ट्रोक से मरना शुरू हो जाएंगे। और अगर आजकल देखें कि इन्होंने 10 बजे से 8 बजे की टाइमिंग की 8 से 5 कर दी, तो लोगों का जो बिहेवियर है वो 3 साढ़े 3 बजे उठ के 1.5-2 घंटे के लिए शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कि जो SOP ये बना रहे हैं उसको गेज करना कि उनमें से कौन से इफेक्टिव है कौन से इफेक्टिव नहीं है। आगे रमज़ान आ रहा है, रेस्टोरेंट्स को अगर 9 से 5 करेंगे तो वो तो रोज़े का टाइम है। अगर हमारी बात करें तो हमारे तो जो कस्टमर है जो फैशन का, अपैरल का, शूज़ का, वो आता ही इफ्तारी के बाद है या क्या हो सकता है इफ्तारी से पहले? एक प्रपोजल ये थी कि 2-2 दिन की मार्केट्स खोल दें। उससे क्या होगा कि आप पूरा हफ्ता ही मुझे सड़क पे रखेंगे। आज मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, अगले दिन मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ, उससे अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा रहा हूँ, तो मेरी नीड मुझे रोज़ ही रोड पे रखेगी। तो वो फनामना भी काम आने वाला नहीं। वो ये भी नहीं होगा कि अगर आप 2 दिन अगर कोई खोलते हैं, गवर्नमेंट कहती है हमने पीरियडिकली खोलना है, तो जो 5 दिन का रश है वो 2 दिन में कन्वर्ट होगा? वो भी होगा, और आपकी कॉस्ट तो पूरे महीने की है, रेंट आपने पूरे महीने का देना है, सैलरियाँ पूरे महीने की देनी है। तो ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। देखें, रिटेल के साथ जो गवर्नमेंट ने मजाक किया है ना वो बड़ा कमाल किया है
انہوں نے کہا جی کہ رینٹ یہ تو 2 پرائیویٹ پارٹی کا میٹر ہے. اچھا جی سیلری وہ تو آپ نے دینی ہے, بندے بھی نہیں نکالنے, یہ تو آپ نے معاشی طور پہ لوگوں کو آپ قتل کر دیں گے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یوٹیلیٹی انہوں نے کہی 300 جن کا آیا بجلی کا بل 300 یونٹ تک, اس کو ہم ریلیف دیں گے. اس کے بعد اگلی بات ہم نے کی جی کہ ٹیکس تھوڑا, انہوں نے کہا جی ٹیکس جب آپ سے پیسہ ملے گا تو حکومت چلے گی. تو ہم نے کہا جی پھر آپ مارکیٹیں کھول دیں, دکانیں کھول دیں. وہ کرونا کی وجہ سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کل آج حماد اظہر صاحب کو میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بجلی سے متعلق کوئی ریلیف دیں گے لوگوں کو, بزنسز کو بھی دیں گے. کل ECC میں شاید وہ لے کے بھی جائیں گے. نیچرلی آپ یوٹیلیٹی کے بلز پے کرتے ہیں, جو کمرشل میٹرز ہوتے ہیں سب کچھ, اس سے فرق پڑے گا کوئی؟ بہت نامنل سا ہے. ہماری کاسٹ میں بجلی کے بل کا پورشن بہت منیمم ہے. اور پھر یہ کن کن کو دے دیں گے, ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. کراچی میں KESC ہے اور باقی چیزیں ہیں, تو 1 روپے یونٹ یا 2 روپے یونٹ. دیکھیں آپ سبسیڈائز نہیں کر سکتے اکانومی کو. اکانومی کا اتنا بڑا سکیل ہے. ابھی دیکھیں حکومت 12,000 روپیہ دے رہی ہے, کن کو دے رہی ہے؟ ہم نے تو بندہ لے آف نہیں کیا, ہمارا ورکر تو ان سے نہیں لے رہا. یہ بلو پاورٹی لائن جن کو آپ خود بزنس رن کرتے ہیں, آپ نے لے آف نہیں کیے؟ ابھی ہم کسی نے بھی نہیں کیے. ہم تو کھلیں گے, بیٹھیں گے, انالیسس کریں گے, پھر لوگ آئیں گے, پھر اس کی ورکنگ کریں گے. یہ جو پاورٹی لائن سے لو جو انکم کے لوگ تھے, یہ پیسے تو احساس پروگرام کے تحت ان کو مل رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ دیں, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے یہ پیسہ ہے. ہمارا ورکر تو ابھی گھروں میں بیٹھا ہے, جن کو ہم نے سیلری دے دی. کچھ ورکر کو ہم نے جو ہمارے ڈیلی ویجز والے تھے, ہم منتھلی راشن دے دیا. تو حکومت کے پاس تو نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ, حکومت نے اس بزنس کو کھولنا ہے اور اس کو چلانے کی بات کرنی ہے. اگر حکومت اپنے ٹیکسز پورے لے گی, اپنی کمپلائنسز پوری رکھے گی, تو یہ اکانومی واپس ہی نہیں آئے گی. سو بیسکلی ٹیکس ریلیف بھی چاہیے, اور آپ کو یہ بھی حکومت کو ایک اسٹریٹجی بنانی ہے کہ کس طرح سے کھولیں. نادیہ مجھے یہ بتائیے, ابھی آپ نے اپنے جب میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے اس وقت بھی ذکر کیا کہ اب کئی بزنسز ایسے ہیں جیسے آپ کا ہے, اٹس اے میک اپ اسٹوڈیو ہے, بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ دور بیٹھ کے نہیں ہو سکتے. آپ کا کام ایسا ہے, یو کانٹ ورک فرام ہوم, وہ وہاں پر آنا ہے, کلائنٹ نے سروسز اسے پرووائڈ ہونی ہے. کیا آپ نے گورنمنٹ کو انشور کر دیا کہ آپ 2 یا 3 سے زیادہ لوگوں کو ٹائم آپ کا اسٹوڈیو نہیں دے گا ایک وقت میں, اور پریکاشنز بھی لے گا؟ واٹ ایلس ڈو یو وانٹ فرام دا گورنمنٹ؟ دیکھیے جس طرح مینشن کیا ہے آلریڈی دیٹ یس وی آلسو وانٹ ٹیکس ریلیف. وی کی ناٹ ایون اپلائی, ہم لوگ کو جو اسٹیٹ بینک ری فائنانس اسکیم ہے as a women led SME, I cannot even apply for that state bank refinance scheme, کیونکہ اس کے اندر ان کو بہت سی ہماری جو یہ خواتین جو یہ بیوٹی بزنس رن کرتی ہیں, یہ بہت اس میں پروفیشنلزم نہیں ہے, جس کے اندر ان کو 3 سال کے آڈٹس بھی ان کے پاس ہوں. اس کے بعد they are asking for a security, they are asking for a collateral. تو this refinance scheme does not even help us. I mean ہمیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے, تو ہمیں کہیں سے بھی کوئی بھی ریلیف نہیں ہے. تو نہ ہمیں اگر 50% رینٹ دینا ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رینٹ ہے کتنا. اس کے بعد اگر وہ جو بزنس اونر ہے, اگر وہ افورڈ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے. پھر فنڈز اگر دینے ہیں تو کتنے فنڈز دینے ہیں, کیا کس قسم سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. بٹ آف کورس وی ول, جو ٹیکسز ہے, جو بجلی کے جو بل کا ریلیف ہے, وہ ہمیں موسٹ سرٹنلی چاہیے. بیکاز آگے جا کے اگر اتنا بجلی کا بل, گرمی کا موسم ہے, ہمارا تو کام ایسا ہے کہ ہم لوگ AC کے بغیر کام نہیں کر سکتے. ہمارا تو لاکھوں میں بل آتا ہے, جو ڈیپینڈ کرتا ہے جگہ کتنی ہے. تو چھوٹی بھی جگہ ہوتی ہے تو کم از کم 30,000 50,000 کا بجلی کا بل آتا ہے. جو بڑی جگہ ہوتی ہے اس میں بڑی اور اس کو بھی مہنگا آتا ہے بجلی کا بل. سو اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک, چاولہ صاحب ٹورڈز دا اینڈ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ میں نے ابھی بات کی, آج گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا شاید بجلی سے ریلیٹڈ کو ریلیف ہوگا, شاید بزنسز کو ملے, پلس کو کولیٹرل فری جو لون کی فیسلٹی ہے وہ بھی پرووائڈ کی جائے گی. سو یہ کوئی آپ کو اس سے ریلیف ملے گا؟ کیونکہ رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کے بزنسز کے اندر جو بجلی کی یوٹیلیٹی ہے یا یہ یوٹیلیٹی بلز کا شیئر بڑا کم ہے, ریسٹورنٹس کے تو اندر استعمال ہوتی ہے بجلی اور گیس. دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ریلیف تو ہمیں ہر صورت میں ہر چیز میں چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ رانا صاحب نے یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ جی ہم کو بجلی میں ریلیف نہیں چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صرف بجلی میں ریلیف دے دیا گیا تو اس سے کوئی بزنسز چل نہیں جائیں گے, کنٹینیوسلی ہمیں چاہیے. تو ہمیں جو سمپل سی چیز ہے, ہمیں بجلی میں ریلیف چاہیے. ٹیکسز 2020 تک, دسمبر 2020 تک بجلی کے ختم کر دینے چاہیے, یونٹ بھی کم کرنا چاہیے. سوئی گیس میں ہمیں ریلیف چاہیے. ہمیں ٹرن اوور ٹیکس
جس کی بات ہے وہ تو پروپرائٹر دے ہی نہیں سکتا. جب 3 مہینے کام ہی نہیں ہوا تو ٹرن اوور ٹیکس کہاں سے دے گا؟ اس سال ٹرن اوور ٹیکس بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں سیلز ٹیکس میں لازمی ریلیف چاہیے. 0% کر دینا چاہیے. بے شک وہ ہم کسٹمر سے لیتے ہیں, لیکن آپ یہ بات سمجھیں اگر اکانومی میں پیسہ ہی نہیں ہے, کسٹمر خرچ ہی نہیں کر پا رہا, تو کہاں سے دے گا وہ ہمیں جو ہے وہ سیلز ٹیکس کا پیسہ؟ ہمیں سیلز ٹیکس کم کریں گے تو ہم تھوڑا سا کسٹمر کو پاس آن کر پائیں گے. اور سب سے آخر میں ہمیں جو ہے وہ اس میں EOBI اور سیسی کو بھی ختم کرنا ہوگا. رینٹل ریلیف لازمی ہے. اگر رینٹل ریلیف نہیں ملا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ساری دکانیں کھل ہی نہیں پائیں گی. رینٹل ریلیف, دیٹس the biggest thing that you want. بالکل ٹھیک. چاولہ صاحب آپ کا وہ آرڈیننس کے تحت کریں, جس طرح بھی کریں, لازمی. ٹھیک, بہت شکریہ چاولہ صاحب آپ کا, رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. مقصد یہ تھا اس سیگمنٹ کا کہ ہم انڈسٹری کی جب بات کرتے ہیں تو انڈسٹری کوئی ایک نہیں ہے, مختلف جو ریٹیلرز ہیں وہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں, ریسٹورنٹس کے لوگ کس طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں کووڈ-19 کے بعد, حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. کچھ سجیشنز جو جہاں پر ہمارے مہمانوں نے دیے, آئی ایم شیور حکومت تک بھی پہنچیں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اگلا سیگمنٹ تیار ہے, بس ساتھ رہیے گا. 31 دسمبر 2019 کو ہم نے ایک پروگرام کیا, کلپس آپ نے دیکھے. اس پروگرام کے اندر 2 خواتین موجود تھیں, پڑھی لکھی خواتین ہیں. انہوں نے جو باتیں کہی میں نے تو سن کے, ظاہری بات ہے پروگرام ہوا, بات ختم ہو گئی, لیکن ہمارے بہت سے ویورز نے وہ کلپس فارورڈ کیے اور ان کے بارے میں پوچھا بھی کہ ان خواتین کو دوبارہ بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے جو باتیں اس کے اندر کی تھیں وہ کوئی اتنی خوشگوار باتیں تو تھی نہیں. تو ایکچولی اب پوری دنیا جب ایک کرائسس کے اندر ہے, اور خاص طور پر ہم پاکستان میں ایک کرائسس کے اندر ہیں, تو آگے کیا نظر آ رہا ہے اور آگے کیا دیکھ رہی ہیں. تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سامعہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, عالیہ نذیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, پہلے بھی انہوں نے باتیں اچھی نہیں کی تھیں, کم از کم میرے دل کو تو بالکل بھی نہیں لگی تھیں, لیکن اب کیا کریں جی, انہوں نے جو کہا ان کے علم کے مطابق, ان کے اندازے کے مطابق حالات ہی کچھ ایسے ہیں. تو سامعہ جی آپ سے شروع کر لیتے ہیں. اب آپ نے اس وقت ہم پروگرام میں جب بات کر رہے تھے, ہم نے اپنے ویورز کو دکھایا بھی, آپ نے کہا, میں نے جب کہا ان امیجنیبل تو آپ نے ایگری کیا کہ وہ کچھ ہوگا جو کہ کبھی کوئی امیجن نہیں کر سکتا اس پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر 2020 میں. اب ایک سچویشن ہے, پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے کووڈ-19 کے, یا کرونا وائرس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. اب یہ بتائیے آپ کے اندازے کے مطابق, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے, کہ اس کا کوئی ڈکلائن کب نظر آتا ہے آپ کو, کہ اس سے دنیا کی جان کب چھوٹتی نظر آ رہی ہے؟ سب سے پہلے تھینک یو سو ویری مچ منیب, موقع دینے کے لیے. اور مجھے صرف 2 منٹ آپ کے چاہیے ہوں گے. آپ ہی کے پروگرام کے اندر اور بھی بہت ساری پیش گوئیاں تھیں, ان کو آپ, کیونکہ اس وقت کرونا اتنا ڈومینیٹ کر گیا ہے. 5 مہینے نہیں گزرے 2020 کے, اور میری ٹوٹل سال کی 6 پیش گوئیاں ہیں, جن میں سے 5 پوری ہو چکی ہیں. آپ کو یہاں آپ کے پروگرام میں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ جب ہم 2020 میں انٹر ہو رہے ہیں تو آسمان پہ ایسا ہی نقشہ ہے جیسے 1999 میں تھا. اس وقت 2/3 میجورٹی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, وہ گئی, ماشاء اللہ آیا, اور پھر اسی طرح ہم 2000 میں انٹر ہوتے ہیں, 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے اور دنیا ایک وار زون کی کیفیت میں چلی جاتی ہے. اچھا جی, 1999 اور 2000 کنٹینیوٹی ہے 2019 اور 2020 کے. 2019 تھا, 26 دسمبر سے آسمان پہ ستاروں کا نقشہ غضبناک ہو چکا تھا. اور جو ہے جس کو جب میں پریڈکٹ کرتی تھی, میں کہتی تھی مجھے کوئی وار زون کے حالات نظر آتے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے گی. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے تھے, ایون ہمارے خان صاحب بھی تب کہہ رہے تھے کہ جی ریکارڈ ترقی ہوگی 2020 میں, لیکن نہ مجھے ترقی نظر آتی تھی, نہ مجھے عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آتا تھا. میں بار بار کہتی تھی کہ پہلے 6 مہینے اتنے ٹف ہوں گے کہ پاکستان سنبھلنے کے قابل رہ جائے. اب ٹرمپ بھی وہی الفاظ بول رہے ہیں کہ ہم کورونا کی جنگ لڑ رہے ہیں. دوسرا وہ بار بار کہتے ہیں کہ 9/11 جیسے حالات ہیں یا 9/11 سے بھی برے حالات ہیں. دوسری میری پیش گوئی تھی کہ پاکستان کو داخلی اور خارجی دونوں طرف سے خطرات کا سامنا رہے گا. آپ نے دیکھا زائرین کے تھرو یا جو بھی باہر سے آئے, کرونا وہیں سے سپریڈ ہوا ہمارے ملک میں, اور داخلی طور پہ تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں. تیسری پیش گوئی جو میں نے کی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ہومیوپیتھک اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں ہوگا جتنا اپنے ہی اندر کے لوگوں سے خطرہ ہوگا. وہ بھی سکینڈل آپ لوگوں نے سنا, خسرو بختیار اور جہانگیر ترین صاحب کا. چوتھی جو میری پیش گوئی تھی وہ یہ تھی کہ احتساب نامی جو ہے مئی تک
یہ کہانی ریپ اپ ہو جائے گی. جو لوگ اندر ہیں وہ باہر آ جائیں گے, جو ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی, اور جو لوگ باہر ہیں وہ دوبارہ اندر جانے کے مجھے چانسز نظر نہیں آتے. اچھا, پانچویں چیز جو میں نے کہی تھی کہ جو ایک ہی خوشخبری تھی وہ یہ تھی کہ یہ الیکٹرانکس کا سال ہے. الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانکس گیجٹس, اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہماری زندگی ہی سیٹلائٹ کے تو حالات ایسے الیکٹرانک میڈیا کے بڑے وہ تو برے ہیں لیکن ٹھیک ہونے والے ہیں. اللہ بہتر کرے. اور جو دوسرا ہے کہ آپ دیکھیں جو آئسولیشن میں ہے اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے بعد موبائل اس کی واحد جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے. تو یہ سر تھا. اب ہم آتے ہیں کرونا کے اوپر. بہت سارے پروگرامز میں آپ کے آنے سے پہلے کر چکی ہوئی ہوں, اور میری ڈیٹس آلریڈی آن ایئر ہے. ہم بیک آف تو کر نہیں سکتے, وہ زمانہ ہے کہ ہمارے منہ پہ لا کے کھڑی کر دی جاتی ہیں. تو ایک پروگرام, بہت سارے پروگرام سے میں نے کہا تھا کہ یہ جو غضبناک نقشہ اوپر بنا ہے اس میں پہلا ریلیف شروع ہوگا 15 اپریل 2020 سے. اور اگر منیب یہ کورونا اللہ نہ کرے فروری میں یا مارچ کی بگننگ میں پاکستان آ جاتا تو پھر کا اینڈلیس تباہی ہوتی. ٹھیک ہے, ایک رپورٹ تو کیس ہو گیا تھا لیکن نیچرلی سپائک اتنی نہیں آئی تھی. دوسرا یہ کہ جو ہے جب یہ کیونکہ 20 مارچ سے سن رائز ہو چکا تھا جو تھوڑی بہت پاکستان کو پروٹیکشن ملنی تھی, لیکن 31 مارچ سے اور 15 اپریل تک ایک ہائپ نے جانا تھا. 15 اپریل کے بعد تھوڑا ڈکلائن اس کا شروع ہونا تھا, اور انشاءاللہ رب نے چاہا جہاں اندھیرا ستارے دکھا رہے تھے وہی ستارے کورونا کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ روشنی دکھا رہے ہیں کہ رب نے چاہا 13 مئی 15 مئی اینڈ آف مئی ہم زندگی ہماری اور دنیا کی بیک ٹو نارمل آہستہ آہستہ وہاں سے ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. شروع ہوگی, مطلب آپ کہتی ہے کہ جو یہ وائرس ہے اس میں اس کا ڈکلائن وہاں سے شروع ہو جائے گا. رائٹ. عالیہ جی آپ بتائیے, آپ کو خوشگوار باتیں تو آپ نے بھی نہیں کی تھی. آپ نے کہا تھا کایا پلٹ سال ہے, تو کیا آپ دیکھتی ہیں؟ جی, جب سال شروع ہوا تھا تو یہ کارڈز تھے میرے. اگر آپ یہ کارڈ دیکھیں, یہ ٹاور کارڈ ہے. سب کچھ جس میں بدل جاتا ہے. میرا ماننا یہ کہ ایک نئے سسٹم کی خاطر پرانے سسٹم کو ختم کیا جائے گا. ایک کایا کلپ ہوگی, کایا پلٹ ہوگی, نیا ایک سسٹم بنے گا جو کہ پچھلے سسٹم سے بالکل فرق ہوگا. اور 2020 کو میں کہہ رہی تھی ڈیوائیڈنگ ایئر, ایک ایسا سال جس کو ہم پوسٹ 2020 اور پری 2020 یعنی کہ ہم ڈیوائیڈنگ ایئر کہیں گے. زندگی 2020 سے پہلے اور زندگی 2020 کے بعد. یہ ہوگا کیسے؟ اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ ورلڈ وار ہوگی, انڈیا پاکستان کی جنگ ہوگی, یہ دو چیزیں نظر آتی تھیں. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے صورتحال تو وہی جنگ کی ہے, اور اس میں ساری آپ اگر دیکھیں تو اسی طرح ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں, اسی طرح ہم گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں, اسی طرح کرفیو. اگر آپ ادروائز دیکھیں تو یہ کرونا جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے گولیاں چل رہی ہیں, اندیکھی اندھی گولیاں ہیں جو کسی کو بھی کہیں بھی لگ جاتی ہیں, لائک اے وار. اور یہ ٹائم چلنا تھا, یہ جو میرے پاس ابھی لکھا ہوا ہے مارچ سے اپریل. 15 اپریل سے لائف پاکستان میں لائف 15 اپریل سے نارمل ہونا شروع ہوگی اور جائے گی 15 مئی تک. اور 15 مئی کے بعد ہم ایک جزوی طور پر ایک نارمل پہلے کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. جون میں اور جولائی میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مصیبت چلی گئی, کیونکہ جو پوزیشن سامیہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہم یہ علم سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا وہ ایک ہی بات کریں گے. اب کسی کو بھی یہاں بٹھا دیجئے جو علم سے بات کر رہا ہوگا وہ ایک ہی کرے گا, کیونکہ ایک ہی سورس ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ 30 جون سے لے کر تقریباً جون جولائی لوگ سمجھیں گے چلا گیا. اس کی سیکنڈ سٹرائک بھی ہے, اس نے ری وزٹ بھی کرنا ہے, اور وہ ستمبر میں شروع ہوگا, نومبر اور دسمبر رہے گا. پاکستان میں اس کے ایفیکٹس کم ہیں کیونکہ اس جو موومنٹس ہیں, جو بھی ہماری چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں وہ مشرق سے مغرب کی طرف موو کر رہی ہے, وہ ہماری طرف موو نہیں کر رہی. ہم 15 مئی کے بعد ایک نارمل طریقے سے لائف سپینڈ کرنا شروع کر دیں گے ان پاکستان. ٹھیک. اچھا, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. جب میں بریک سے واپس آؤں گا میں ذرا کوئکلی دونوں کا چاہوں گا, کیونکہ کرونا وائرس کا ایشو تو ہے لیکن معیشت کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. لوگ معاشی طور پر سفر کر رہے ہیں, اس پہ آپ دونوں کا اوپینین لوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
اچھا یہ جس طرح میں نے بریک سے پہلے کہا کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، معیشت کا اس سے تعلق ہے. علی جی آپ سے شروع کر لیتا ہوں دوبارہ. مجھے ذرا بتائیے گا معاشی طور پر لوگ بڑے بری طرح سے افیکٹ ہوئے ہیں، بزنسز، پوری دنیا کی اکانومی کو فرق پڑا ہے. مجھے ذرا اختصار سے بتا دیجئے پاکستان کے حالات اکانومی کے لحاظ سے. دیکھیے سال کے شروع میں لگ رہا تھا، جو میں نے تب بھی کہا تھا کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں بیلنس آف پاور چینج ہوگا. پاکستان کا وقت آ چکا ہے. کچھ بھی کر لے کوئی دشمن، کوئی حملہ، کچھ بھی ہو، پاکستان کا وقت شروع ہو چکا ہے. یہ جو ایمپرر کارڈ ہے یہ میدان کے لیے آتا ہے، اور یہ 2-3 سال سے یہ بات میں کر رہی ہوں کہ 2020 کے بعد ٹائم پاکستان کا ہے. یہ زمین اپنے خزانے اگلے گی، کیسے کیوں مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان کی معیشت سٹرونگ ہوگی اور باقی دنیا میں بیلنس آف پاور چینج ہو جائے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب یہ سال اینڈ ہو رہا ہوگا نا، جو ہے وہ نہیں ہوگا اور جو نہیں ہے وہ ہوگا. اس بات کو یاد رکھیے گا. ٹھیک. سامیہ جی ذرا ظاہری بات ہے کنکلوڈنگ ریمارک آپ سے لینا ہے. معیشت بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہے، لوگ بے روزگار ہیں خاص طور پر کورونا وائرس کے بعد، تو معاشی طور پر حکومت بھی ریلیف دے رہی ہے، لیکن کیا نظر آتا ہے؟ میرا تو جی ایک ویڈیو وائرل بھی ہے کہ میں کہتی تھی آگے گڑا پیچھے کھائی ہے. کورونا سے زیادہ آگے جو معاش کی جنگ ہے اس میں ہم زیادہ پسیں گے، اور اپنے کندھے مضبوط رکھیں. 19 دسمبر 2020 تک یہ سال فل آف سرپرائزز سال ہے. کوئی بھی اور کلیمٹی بھی آپ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی اور ڈیزاسٹر ذہن میں رکھ سکتے ہیں. انڈیا اور امریکہ کا فال نظر آتا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو بھی ڈیمیج کر کے جائے گا. ہاں نظام بدلنے ضرور جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی جو ایک نا سپر پاورز کا ایک آپ دیکھیں گے کہ نمبرز کی گیم چینج ہو جائے گی دنیا کے لیے جو ہے. لیکن جو ہے یہ والا سال اور 2000 میں دیکھیں سال کوئکلی گزر جاتا ہے. میں آپ لوگ کی سننے والوں کو بالکل مایوس نہیں کرنا چاہتی. صرف 19 دسمبر 2020 تک پٹھے مضبوط رکھیں، اپنے کندھے توانا رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صدقے دیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ستمبر کے بعد، مئی کے بعد، 15 مئی کے بعد اچھے حالات پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور انڈیا اور پاکستان کی جو ٹینشن ہے یہ بہت زیادہ ہائپ پر جائے گی. ہائپ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کرے. یہ خطہ تو کسی قسم کی جو ٹینشن وہ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس کا فیڈ بیک آپ نے دینا ہے جی. آج باتیں آپ کو اچھی لگی ہے نہیں، یا آپ نے ہی بتانا ہے. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.